تو میرے پاکستانیوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے آزمائے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو واحد راستہ ہمارے پاس جو ہے پھر احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بھرپور مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہیں کل پولیٹیکل کمیٹی میں وکلاء کو بتا دیا گیا اور ہماری جو ضلعی تنظیمیں ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اور عدالت میں اپلیکیشن جمع کروائے، تو انشاءاللہ وہ بھی جمع ہو جائے گی این او سی کے لیے. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں انتشار نہ پھیلانے کے لیے یہ این او سی ہمیں دے دی جائے گی اور ہم اپنا جو ہے جمہوری جو عمل ہے وہ کر لیں گے وہاں پر پرامن طریقے سے. لیکن اگر انہوں نے این او سی نہیں دی جلسے کی، تو یہ ہمیں جہاں پر بھی روکیں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ احتجاجی جلسہ ہم پھر کریں گے. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 9 اپریل کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے. جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا 9 اپریل 2022 کو. 9 اپریل آنے والا ہے. جس طرح 9 اپریل میں پوری پاکستانی قوم نکلی تھی، تو انشاءاللہ تعالی اس 9 اپریل کو بھی پوری قوم نے نکلنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جو یہ جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس کے نہ کسی فیصلے کو ہم مانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. شکریہ. 9 اپریل کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک احتجاجی جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو این او سی نہیں دیا جاتا تو جہاں آپ کو روکیں گے آپ وہاں پہ جلسہ کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جلسہ مطلب ایک دن کا شو ہوگا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد بھی آپ کوئی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جائیں گے؟ 9 اپریل کا ایک دن کا جلسہ ہے اور یہ جو ہے تمام کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ ایک دن کا ہی جلسہ ہے. لیکن 9 اپریل کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا تھا، تو اس دن نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلے جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، اگر این او سی نہیں دیا گیا تو پھر جہاں پر روکیں گے وہاں پر احتجاجی جلسہ کریں گے. ایک چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں عصیم صاحب کی اجازت سے. یہ کل جو پولیٹیکل کمیٹی میں جلسے کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اس میں ہم پورے پاکستان سے اپنے عہدیداروں کو بلا رہے ہیں. جو ہمارا تنظیمی سٹرکچر ہے ولیج کونسل سے لے کے ریجن پہ ڈسٹرکٹ پہ جتنے بھی ہمارے عہدیدار ہیں، ہم ان عہدیداروں کو اس جلسے میں سب انوائٹ کر رہے ہیں. اور ایک چیز میں بتاؤں، جنید اکبر صاحب بھی اگر کوئی بات کرے، سیم صاحب نے تفصیلی بات کی، ایک چیز واضح ہے کہ جو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کو پاکستانی قوم کے اوپر پیٹرول بم تصور کرتے ہیں. پیٹرول بم نہیں، اب یہ ہائیڈروجن بم بن گیا ہے کہ جو جس لیول کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اگر یہ قیمتیں کم کرنے کا فارمولہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس ہے. جو 95 روپے آپ لیوی ٹیکسز لے رہے ہیں اس کو کم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ عام مڈل کلاس طبقہ تباہ ہو جائیں، اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. جو چینچی والا، چاپڑی والا، رکشے والا عام غریب بندہ وہ 500 روپے کا پیٹرول کیسے خریدے گا؟ آپ نے تو اپنی عیاشوں کے لیے جہاز خرید لیے 13 ارب روپے کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ریلیف ملے، اپنی جائیدادیں بیچ کے واپس لائیں وہ پیسہ جو آپ پاکستان سے لوٹ کے گئے. ادھر آ کے عام پاکستانیوں کا آپ چمڑی ادھیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تیل ہم مزید مہنگا کریں گے. یہ لوگ تیل مہنگا کریں گے. ہمارے اب اس تحریک میں ہم مہنگائی کے خلاف ان کا جینا حرام کر دیں گے، جس طرح یہ عام عوام کا جینا حرام کر رہے ہیں. اور آپ نے تو این ایف سی کے ساتھ ساتھ آپ نے بات یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. این ایف سی تو وفاقی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں. کون پاکستان کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے؟ نمبر 1، آئینی عدالت میں فورس کے حوالے سے آپ سے پہلے ہی بات کی ہے، اور آج پھر آپ نے کہا ہے کہ پرچیاں آ رہی ہیں اور پرچیوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ آپ اپنی مشکلات نہیں کریں. 9 اپریل کی بات ہو رہی ہے، ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف تو ریڈیو کا کیس بھی نکل آتا ہے، ریڈیو کو جلانے کا. تو یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرچیاں جیلوں کو آتی ہیں، کیا کہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات
भेड़ बकरियां ही समझते हैं, इसलिए जो है इनकी पॉलिसीज ये हैं। भेड़ बकरियां ही समझते हैं वही लोग जो मुसल्लत हुए हैं और वही लोग जो इनको लाए हैं, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो ये हमारा वोट चोरत है। अगर ये हमें भेड़ बकरियां ना समझते तो जो ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और 21 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये फैसले करते। तो भेड़ बकरियां ही समझ रहे हैं ना, अभी भेड़ बकरियां समझ रहे हैं और सारा बोझ जो है वो आवाम पर ही डाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस मीटिंग में ये कहा। तो मिडिल क्लास का या जो है हमारे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, वो लोग किस तरह ये इसको अफोर्ड करेंगे? अच्छा सर, 9 अप्रैल के बारे में आपने क्या कहा? अच्छा, जजेस का, जो जजेस इंसाफ नहीं कर रहे हैं उनको अपने गिरवान में खुद देखना चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं और मेरे साथ जो ना इंसाफी हो रही है और जो बार बार जो है खतूत लिखे जा रहे हैं, लव लेटर मुझे दिए जा रहे हैं, तो ये मुझे डरा नहीं सकते। डरता वो है जिसको कुर्सी की लालच होती है। मुझे इस कुर्सी की लालच है ही नहीं, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो कुछ और है। हकीकी जमहूरियत है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारा मकसद है ही नहीं। अगर मैं इस मनसब से ऊपर भी बैठूं और मुल्क में ये ना हो तो मेरी रूह जो है तंग होगी, क्योंकि ये हमारा मकसद कुर्सी आते ही नहीं। अगर हम अभी मैं जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इन मीटिंग्स में शिरकत करनी चाहिए। मैं गया, मैं बेटा, पाकिस्तान की बात थी, लेकिन पहली मीटिंग में मैंने ये कहा कि मैं यहां पर अपनी नफरत, अपनी अना, अपनी बुग़्ज़ को एक साइड पर रख कर यहां पर बैठा हूं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है पाकिस्तान में वो खत्म हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्योंकि सिर्फ मैंने ही मुहिब्बुल वतन रहना है, आप नहीं हो। आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है। कोई झूठ बता रहा है आप लोगों को, कोई झूठ बोल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के लिए हम आपके साथ बैठ रहे हैं और वहां पर मैं एक बात कर रहा हूं और उसके अगले रोज इमरान खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उसके अगले रोज बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसी दिन जो है मेरे खिलाफ एक नया केस खोल दिया जाता है जिसमें जो है मुझे नोटिस हो जाता है। तो ये टेका हमने लिया हुआ है कि हमने मुहिब्बुल वतन दिखानी है आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए। किसी और की ये जिम्मेदारी नहीं है। किसी और को नहीं चाहिए कि वो पाकिस्तान का सोचे, सिर्फ हमने ही पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान का सोचना है अदालतों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है अपनी बाकी इदारों का एहतराम करना है, पाकिस्तान का सोचना है आईन और कानून की बालादस्ती